کیا مسلح کر دینا اس کا حل تھا؟ آپ نے 4 لوگوں کو ایک میزائل دے دیا، ان کے بدلے میں ان کو 100-200 میزائل کھانے پڑے، ان کی کئی جانوں کا نقصان ہوا۔ مفتی صاحب کیا یہی حل تھا کہ ہم فلسطینی لوگوں کو 90-100 میزائل پکڑا دیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے والے کے پاس تو آئرن ڈوم اینٹی میزائل سسٹم ہے، وہ تو تباہ و برباد کر دے گا؟ کیا پوری امت کا مسئلہ ہے یہ؟ صرف ایران کا مسئلہ ہے، یمن کا مسئلہ ہے، یا امارات اور خلیجی ریاستوں کا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت فلسطین میں فلسطینیوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو یقین مانے کہ ایک مسلمان کیا ایک انسان اور انسانیت کا جذبہ رکھنے والا بھی وہ اس پر بلبلا اٹھتا ہے۔ یعنی ظلم و بربریت اور قتل و غارت گری کی یہ داستانیں شاید کسی کے تصور میں آئی ہو۔ پھر رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہیں، تاقراتے ہیں، اعتکاف کی حالت ہے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نہ صرف مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، یعنی جس طرح وہ مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یعنی ہم یہ جو زبانی مذمت یا زبانی جو ہم تھوڑے سے نعرے لگا رہے ہیں تو ہمیں بھی شرم آتی ہے۔ شرم آتی ہے، حقیقت ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر اس وقت امت مسلمہ یا اقوام متحدہ کو دیکھ رہی ہے یا او آئی سی کو دیکھ رہی ہے۔ صحیح۔ او آئی سی کے جنرل سیکریٹری نے 2-4 سال پہلے انہی معاملات میں جب فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے ایک بیان دیا کہ او آئی سی مذہبی تنظیم نہیں ہے، ایک سیاسی اشتراک ہے۔ ہم تجارتی معاملات، سفارتی معاملات کو تو دیکھ سکتے، ہم مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، تو پھر مذہبی تنظیم بنا۔ اور پھر دوسرا انہوں نے جواب اور اسٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ چونکہ اسرائیل اور فلسطین کو جو عالمی عدالت برائے جنگی جرائم ہے اس میں اپنا مقدمہ لے جانا چاہیے، اور یہ دونوں اس کے ممبر نہیں، لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتا، سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر اقوام متحدہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا تو امریکی مفادات کی بات تھی، اقوام متحدہ نے فوری ایکشن لیا تھا، لیکن یہاں پر اسرائیل کے خلاف ایکشن لینا تو دور کی بات، ان کی تائید کی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ ایک پالیسی کے تحت مسلمانوں کے خلاف لابنگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جب فلسطین پر حملہ ہوا، ناجائز طور پر یہ غاصب ہوئے، تو ظاہر ہے کہ کچھ عسکریت پسندوں نے، کچھ مجاہدین نے، ہر مسلمان نے جذبہ جہاد کی اس پکار پر اسلحہ اٹھایا، اور قرآن آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس ان کے مقابلے کے میزائل ہو تبھی آپ نے جو ہے نا سٹیپ لینا ہے۔ فَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے جبکہ کمزور مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے تمہیں پکار رہے ہیں؟ آج اگر تم نے ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا تو آنے والا وقت پکار کر یہی کہے گا، دے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ فلسطینیوں نے اپنی آزادی کے لیے اسلحہ اٹھایا تو سب سے پہلے اقوام متحدہ نے کہا کہ عسکریت پسندی کو روکا جائے، ہم استصواب رائے جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ عسکری طور پر ان کا سلسلہ بند ہوا، دوسرے نمبر پر ان کی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی یہ تو ان کا باہمی تنازع ہے، آپس میں ہی حل کرے دونوں ملکوں کا۔ اس باہمی تنازع کے لفظ سے ظالم اور مظلوم کا جو ڈسکریمنیشن اور فرق تھا اس امتیاز کو ختم کر دیا، اور کچھ عرصے کے بعد تیسری پالیسی کے طور پہ یہ اناؤنس کیا کہ جی یہ اسرائیل کا اندرونی اور داخلی معاملہ ہے۔ تو اس طرح وہ ایک طریقہ کار اور لائحہ عمل کے ذریعے سے مکمل ان کی سرپرستی کی، اور مسلمان وہیں پر رہ گئے۔ لہٰذا ایسے ظالم اور کافروں کے لیے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ ہم حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں جیسے اپنی الیکشن کمپین کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، سفارتی بائیکاٹ کرے، لوگوں کو جمع کر کے اقوام متحدہ کے پاس جائے، او آئی سی کے پاس جائے، اپنے آپ کو بے چین اور ریسٹ لیس بنائے، تب انشاءاللہ ان کی آواز میں درد اور اثر ہوگا، ورنہ زبانی دعووں اور ناروں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں آپ کی حمایت کرتا ہوں۔